آموز چھٹا باب۔ ان پر افسوس جو سیون میں باراحت اور کوہستان سامریہ میں بے فکر ہیں، یعنی رئیس اقوام کے شرفا جن کے پاس بنی اسرائیل آتے ہیں۔ تم کلنا تک جا کر دیکھو اور وہاں سے حمات اعظم تک سیر کرو، اور پھر فلسطینیوں کے جات کو جاؤ۔ کیا وہ ان مملکتوں سے بہتر ہیں؟ کیا ان کی حدود تمہاری حدود سے زیادہ وسیع ہے؟ تم جو برے دن کا خیال ملتوی کر کے ظلم کی کرسی نزدیک کرتے ہو، جو ہاتھی دانت کے پلنگ پر لیٹتے اور چارپائیوں پر دراز ہوتے اور گلہ میں سے بروں کو اور طویلہ میں سے بچڑوں کو لے کر کھاتے ہو، اور رباب کی آواز کے ساتھ گاتے اور اپنے لیے داؤد کی طرح موسیقی کے ساز ایجاد کرتے ہو، جو پیالوں میں سے مے پیتے اور اپنے بدن پر بہترین عطر ملتے ہو، لیکن یوسف کی شکستہ حالی سے غمگین نہیں ہوتے، اس لیے وہ پہلے اسیروں کے ساتھ اسیر ہو کر جائیں گے اور ان کی عیش و نشاط کا خاتمہ ہو جائے گا۔ خداوند خدا نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، خداوند رب الفات یوں فرماتا ہے کہ میں یعقوب کی حشمت سے نفرت رکھتا ہوں اور اس کے کثروں سے مجھے عداوت ہے، اس لیے میں شہر کو اس کی ساری معموری سمیت حوالہ کر دوں گا۔ بلکہ یوں ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 10 آدمی باقی ہوں گے تو وہ بھی مر جائیں گے، اور جب کسی کا رشتہ دار جو اس کو جلاتا ہے اسے اٹھائے گا تاکہ اس کی ہڈیوں کو گھر سے نکالے، اور اس سے جو گھر کے اندر ہے پوچھے گا کیا کوئی اور تیرے ساتھ ہے، تو وہ جواب دے گا کوئی نہیں، تب وہ کہے گا چپ رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کے نام کا ذکر کریں، کیونکہ دیکھ خداوند نے حکم دے دیا ہے، اور بڑے بڑے گھر رخنوں سے اور چھوٹے شگافوں سے برباد ہوں گے۔ کیا چٹانوں پر گھوڑے دوڑیں گے یا کوئی بیلوں سے وہاں ہل چلائے گا؟ تو بھی تم نے عدالت کو اندرائن اور ثمرۂ صداقت کو ناگدونا بنا رکھا ہے۔ تم بے حقیقت چیزوں پر فخر کرتے اور کہتے ہو کیا ہم نے اپنے لیے اپنی طاقت سے سنگ نہیں نکالے؟ لیکن خداوند رب الفاظ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، دیکھو میں تم پر ایک قوم کو چڑھا لاؤں گا، اور وہ تم کو حمات کے مدخل سے وادی عربہ تک پریشان کرے گی۔ آمین۔